السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامتیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی و رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں رسولوں کو دیکھ کر یہ کہے ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامتوں، ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں اور عذاب سے مطلع کیے گئے۔ اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائیں جنہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کا استعمال فرمایا۔ آپ نے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامت دیکھی اور سنی ہوگی۔ سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور، راجا کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھا دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے ہی دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسے کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارا اونٹ اب کھڑا ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجال ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ جب
ख्वाजा गरीबन नवाज ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दज्जाल नदी के पार पहुंच चुके हैं। अपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हज़रत ने फरमाया, मैंने सिर्फ 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी थी। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुंचा दिया। ये मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमा देते हैं कि वह जो कहते हैं वो हो जाता है। ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों को दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। बहरहाल ऐसे कई वली और पीर पैगंबर की कहानियाँ हदीसों में मौजूद है जिनके कारनामे हैरान करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे वलियों की करामतों की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।